مولاي صل وسلم دائما أبدا على قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ البروج کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست احباب کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے کل کا جو درس شروع ہوا سورۃ البروج کا، اللہ نے پہلی 3 آیات کے اندر قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد آج جو آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے، النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ جو انسان ثابت قدم رہتا ہے، اس کا ذکر میں نے کل کیا کہ یہ صورت اس وقت مکہ کی سرزمین میں نازل ہوئی جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتیاں عروج پر تھیں، اور مسلمان اللہ کی طرف سے یہ امتحان، یہ آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک نے ان مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ایک یمن کا بادشاہ جس کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا، جو حضور کی پیدائش سے تقریباً 70 سال یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرما کے مسلمانوں کے، حضور کے صحابہ کے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اگر ہم مارے بھی جائیں تو ہار مسلمان کی نہیں، کافر کی ہار ہے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، جو آج ہم تک یہ حضور کا وہ کلام پاک پہنچا۔ فرمایا یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع کیا، لوگ اس سے ڈرتے اور کہتے کہ تم نے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک جادوگر تھا جو مقرر اس نے کیا، تو ایک دن وہ جادوگر اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں اس دنیا سے نہیں رہوں گا، آپ کوئی ایسا نوجوان مجھے دے تاکہ میں اسے یہ جادو سکھا دوں اور تیری بات صحیح اسی طرح چلتی رہے، تجھے وہ آگاہ کرتا رہے۔ تو اس بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس بھیجا کہ اس کو جادو سکھاؤ، جس کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اس کو جادو سکھاؤ۔ اب وہ جس راستے سے اس جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اسی راستے پہ ایک راہب ہے، جس طرح کہ آج حضور کی امت کے اندر کہ جو عالم دین ہو اسے مفتی بھی کہتے ہیں، عالم دین بھی کہتے ہیں، مقرر بھی کہتے ہیں، خطیب بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہود اور نصارہ کے جو پیشوا تھے انہی کی زبان کے اندر راہب کہتے تھے، اور راہب کا معنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والا، ان کا پیشوا۔ تو اسی راستے پہ ایک راہب ہے، تو جس وقت یہ نوجوان لڑکا جاتا ہے تو اس کے پاس سے گزر کر ایک دن وہاں سے گزر رہا ہے، اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس سے گزرنا، اس کے پاس بیٹھنا اللہ کتنا فائدہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ اس جادوگر سے واپس آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کی گفتگو کو سنا، اسے گفتگو اچھی لگی،
فرمایا پھر اس کے اپنے گھر میں آ گیا۔ اب دوسرے دن پھر جادوگر کے پاس جانے لگا، تو جس وقت جادوگر کے پاس جانے لگا تو اس نے پہلے اسی راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس کی گفتگو سنی۔ تو جادوگر کے پاس گیا، اس نے اسے مارا، ڈانٹا اسے کہ تم دیر سے آئے ہو۔ اب جس وقت واپس پھر راہب کے پاس آیا، اس بات کا ذکر کیا، فرمایا جب میں اس کے پاس آپ کے پاس بیٹھتا ہوں میرا وقت یہاں خرچ ہوتا ہے، تو فرمایا میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، اور جب میں اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ اس راہب نے کہا جب تم جادوگر کے پاس جاؤ وہ تم سے پوچھے لیٹ کیوں آئے ہو تو تم یہ کہنا کہ مجھے گھر میں لیٹ ہو گیا اور اسی لیے میں آپ کے پاس جلدی نہیں پہنچ سکا، اور جس وقت گھر والے کہیں تو پھر کہنا کہ میں اس جادوگر کے پاس بیٹھا رہا اسی لیے مجھے دیر ہو گئی، تو تم اس مار سے اس پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ تو جس وقت اس نے راہب نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے اسی طرح کیا۔ ایک دن اسی جادوگر سے واپس آ رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک خطرناک جانور سامنے کھڑا ہے، لوگوں کو رستہ نہیں دیتا۔ اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے کہنے لگا اللہ اگر تیری بارگاہ میں جو جادوگر ہے اس کا مقام اگر اس سے افضل ہے راہب سے، اگر یہ راہب اس سے بڑھ کے ہے تو میں راہب کا واسطہ دیتا ہوں، ان دونوں کے درمیان مجھے پتہ چل جائے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون الٹے راستے پہ ہے اور کون خطرناک راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو میں راہب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اگر راہب اچھا ہے تیری بارگاہ میں تو اس جانور کو ہٹا دے، اس کو قتل کر دے۔ تو اس نوجوان نے وہ پتھر اٹھایا، جانور کو مارا اور جانور مر گیا، ہلاک ہو گیا، لوگ وہاں سے گزر گئے۔ یہ سیدھا راہب کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے میں نے اسی طرح واسطہ پیش کیا کہ تم بہت بڑے مقام پہ ہو، تو وہ راہب کہنے لگا تمہارے لیے آزمائش شروع ہو گئی، تم مجھ سے آگے بڑھ گئے، میرے مقام سے آگے نکل گئے، جس مقام پہ میں فیض تھا اس مقام سے تم آگے گزر گئے، تمہارے لیے ایک امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب اس نوجوان کو اللہ نے یہ طاقت دی، یہ علم دیا، فرمایا اگر کوئی کوہڑی اس کے پاس آتا تو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ نوجوان اگر کوئی نبینا شخص آتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، اور اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ایک بادشاہ کا ایک دوست اس کا درباری، اور وہ نبینا ہو گیا، تو جس وقت اس درباری نے اس نوجوان کی شہرت کو سنا تو اس کے پاس پہنچا، فرمایا کہ میری آنکھیں نبینا ہو گئیں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو اس نوجوان نے اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ لگایا اور اسے نور آ گیا، اور جس وقت وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ پوچھنے لگا تم نے علاج کہاں سے کروایا ہے اور تم تو نبینا ہو گئے تھے۔ وہ درباری کہنے لگا ایک نوجوان ہے، لڑکا ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، وہ علاج کرتا ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ لڑکا کون ہے اسے بلاؤ۔ تو جس وقت اس لڑکے کو بلایا گیا تو وہ بادشاہ کہنے لگا بیٹا تم اتنے ماہر ہو گئے کہ تم لوگوں کو شفا دے رہے ہو۔ اس نے کہا میں شفا نہیں دے رہا، میرا رب شفا دے رہا۔ اس بادشاہ نے یہ سمجھا کہ جو جادوگر پر میں نے اس کو مقرر کیا تھا کہ یہ جادو کے ذریعے کام کرے گا، پر میں جادو کے ذریعے نہیں، اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے لوگوں کو شفا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کون ہے اللہ، میرے علاوہ کوئی تمہارا الہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا بھی الہ تیرا بھی الہ ہے، فرمایا میرا بھی خدا ہے۔ تو درباری کو اس نے پکڑا، اس کو سلاخوں کے اندر ڈالا، اس کو عذاب دیا، آخر کار اس نے اس لڑکے کا پتہ بتایا، اور جس وقت اس لڑکے کو بلایا گیا اور اسے بھی اس نے عذاب دیا تو اس لڑکے نے پھر کہا کہ ایک راہب ہے اور اس راہب نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نے مجھے سیدھے راستے پہ لگایا۔ تو اس بادشاہ نے اس راہب کو بلایا،
فرمایا اس کے سر کے درمیان آری رکھ کر اس کو چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا اس کے بعد اس نے درباری کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا۔ اب اس کے بعد اس نوجوان لڑکے کی باری آئی، بادشاہ کہنے لگا اب اسے بھی زندہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے انہی آیات کے اندر کیا۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، فرمایا مارے گئے کھائی کھودنے والے، النار ذات الوقود، فرمایا جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی۔ اب یہ نوجوان ہے، اس کا امتحان شروع ہے۔ تو بادشاہ نے ایک جماعت کو بلایا، فرمایا اسے پہاڑوں پر لے جاؤ، اور فرمایا سب سے اونچے پہاڑ سے اس کو نیچے گرا دینا تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ تو جس وقت وہ نوجوان، اس کی وہ جماعت بادشاہ کی اس نوجوان کو لے کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور جس وقت پہاڑ کے اوپر لے گئے تو وہاں پہاڑ سے اسے گرایا، لیکن یہ صحیح سلامت ہے۔ جو مارنے کے لیے گئے وہ ہلاک ہو گئے، جو مارنے کے لیے گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ نوجوان اسی بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کیا میرے وہ جو حواری تھے، میرے جو ساتھی تھے وہ کہاں ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، اللہ میری مدد فرما ان کے سامنے۔ تو میرے رب نے مدد کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تعداد کے اندر لوگ کفار جتنے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ایک بھی ایماندار ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن سچائی ہو، دل کے اندر رب کی محبت ہو، اللہ کے احکام کے اوپر چلنے والا شخص ہو، تو پھر وہاں اللہ بہتوں سے ایک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے کروں گا اگر کل زندگی رہی کہ پھر اس کے اوپر کتنے امتحانات شروع ہوئے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ مارے گئے کھائی کھودنے والے، اور آگ بڑے ایندھن والی تھی۔ پھر ایک یہ لڑکا نہیں، کئی قوم، اور اس کے اندر جس پر ظلم کیا گیا ان کو کھائی کے اندر ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، وہ ان کو جلایا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ میں اسی تفسیر مدری کے اندر پڑھ رہا تھا کہ یہ نوجوان سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، ان کی قبر کھودی گئی، ان کا ہاتھ سر کے اوپر تھا جو زخم تھا۔ فرمایا جس وقت اس ہاتھ کو ہٹایا خون نے چلنا شروع کیا۔ فرمایا اس کے بعد جس وقت ہاتھ اس کا واپس اسی زخم پہ رکھتے تو وہ خون رک جاتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ عمل دیکھا، اس کی یہ قدر دیکھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اتنا 70 سال تو حضور کے زمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا اور دور خلافت آیا، تو اس نوجوان کی قبر کو کھودا گیا، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کا جسم بھی صحیح ہے، اس کا خون بھی چل رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت اس بات کا ذکر فرما رہا ہے، اے ایمان والو تمہیں گھاٹا نہیں، سودا بڑا نفع کا ہے۔ لیکن یہاں انسان سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تنگیاں ہیں، کمیاں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں تو میرے بھائی نہ مسلمان کو یہاں گھاٹا ہے نہ وہاں گھاٹا ہے، نہ یہاں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہاں اس کا نقصان ہے، اسے کامیابی اور کامیابی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی سبھی آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا بیٹھنا نماز پڑھنا قبول فرمائے۔ یہ سانس ایک چل رہا ہے، اس کا نہیں پتہ کہ کس وقت رک جائے۔ کئی صدیق بجلی والے کل انہوں نے یہاں صبح کی نماز آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی ہے، لیکن آج ان کی خبر یہ پہنچی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صدیق بجلی والے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو صبح آ کے میں نے اعلان کیا اور دوستوں نے بتایا کہ بھائی وہ فوت ہو گئے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، اپنے جس طرح حضور کا فرمان ہے، دن کو اپنا زندگی کا آخری دن تصور کرو، رات کو اپنی زندگی کی آخری رات تصور کر کے سو جاؤ، اور پتہ نہیں کہ کل تم نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ تو ایک سانس یہ سانس چل رہا ہے، یہ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جب اللہ چاہے تو یہ سانس چلا بھی رہا ہے، واپس آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو سانس کو اسی وقت روک لے۔ یہ ہماری زندگی کی ڈور کسی کے ہاتھ کے اندر ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ تو اس لیے ہر وقت میں اکثر کہتا ہوں کہ رات کو جائیں اپنے بستر پہ،
100 مرتبہ حضور کا فرمان ہے کہ استغفر اللہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ معافی چاہتا ہوں۔ اور صبح اللہ اٹھنے کی طاقت عطا کر دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ یہ تیری مہربانی سے میں اٹھ کے چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ اگر اسی طرح رات کے لمحوں کے اندر اللہ مجھ سے غفلت ہو گئی تو میں پھر بھی تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔